السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر ربک فی نفسک، صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور ہماری معزز پردہ نشین ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے گفتگو کا سکون کی تلاش۔ صحیح معنوں میں انسان کو سکون میسر ہوتا ہے تو وہ کیسے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کی جو ہے ہمارے لیے ضرورت کیا ہے، اس موضوع پر اس کی یہ اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جیسے کہ آیت پڑھی گئی سورہ اعراف کی 205ویں آیت ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، یعنی اللہ رب العزت کا ذکر دل سے کرنا چاہیے۔ دل کے اندر جو ہے وہ کیفیت اللہ سے تعلق کی، اللہ کی یاد کی جو ہے وہ گھومنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارا دل جو ہے اللہ کی محبت اور اس کی معرفت سے لبریز ہو۔ ہم نے مراقبہ کر کے تو قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کیا ہے، خیر اس کی پھر بڑی تسلی ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام بڑا سچا دین ہے، کہ جس نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ اگر ہم ذکر قلبی کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دل کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ دنیا آج ریسرچ کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچ رہی ہے، ہمیں 1400 سال پہلے ویسے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے 5 سال کے بعد 1990 میں 1990 میں ایک اور واقعہ پیش آیا
اس وقت یہ عاجز بھی کسی سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹریل گروپ آف کنٹریز کے جنرل مینیجرز کا ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھا۔ سویڈن میں پلاننگ کے بارے میں ایک کورس ہوا، اس کورس کا نام پروجیکٹ مینجمنٹ تھا۔ کورس کی انتظامیہ نے مختلف ملکوں کے لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ پورے ممالک سے اس عاجز کا نام بھی سلیکٹ ہو گیا تھا۔ الحمدللہ کہ پھر ہم نے بھی ریپرزنٹیشن کی۔ اس کورس میں دنیا کے 27 ملکوں کے لوگ شامل تھے۔ اس میں ہم نے 40 دن کمپیوٹر پر کام کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اس کورس کا امتحان ہوا تو یہ عاجز ان 27 ملکوں کے لوگوں میں بھی ٹاپ کر گیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ والے بڑے اچھے تھے اور مجھ پر اتنے مہربان بھی تھے کہ انہوں نے مجھے فرسٹ آنے کا موقع دے دیا۔ آخری دن ان لوگوں نے اپنے ملک کے 7 ماہرین نفسیات کو بلایا۔ ان میں سے 4 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ یہ ان کے ملک کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے لیکچر دینا شروع کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آج کا عنوان ہیومن اسٹریس ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جس طرح ٹربائن کا روٹر بناتے ہوئے اسٹریس آ جاتا ہے اور پھر اس کو ریلیز کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سائنسی دنیا میں جو مینیجر اور ڈائریکٹر ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بھی ہر وقت اسٹریس پڑ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کام ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو پاتے، اور کبھی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کام نہ ہو لیکن وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے ذہن پر ہر طرف سے ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس ٹینشن کو ختم نہ کیا جائے تو اس بندے کی صحت پر بڑا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس لیکچر کا نام ہیومن اسٹریسز رکھا، یعنی انسانی پریشانیاں۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہمارے لوگ اسی بات کو ان سادہ لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ پریشانیاں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں، لیکن وہ اسی بات کو سائنس کی زبان میں کھڑے سمجھا رہے تھے کہ پہلے میڈیکلی یعنی طبی طور پر یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر بندے پر اثر پڑتا ہے اور پھر واقعی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے اس بات کو میڈیکلی ثابت کر لیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ 27 ملکوں کے لوگ ہیں، ہم آپ کو ایک ایکسرسائز کروانا چاہتے ہیں، اس ایکسرسائز کے ذریعے سے آپ کی ٹینشن ختم ہو جایا کرے گی۔ یہ سن کر وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے جی ہاں، آپ ہمیں ضرور ایکسرسائز بتائیں اور ہم سے کروائیں۔ انہوں نے ہمیں ایک ہال میں سرکل کی شکل میں بٹھایا ہوا تھا۔ سامنے اسٹیج پر وہ سب اپنا لیکچر دے رہے تھے۔ وہ کمپیوٹرز اور دوسرے سمعی بصری معاونات کی مدد سے اپنی ڈاکیومنٹریز دکھا رہے تھے۔ جب انہوں نے سارا کچھ دکھا دیا تو وہ کہنے لگے کہ اب ہم آپ کو وہ ایکسرسائز سکھانا چاہتے ہیں
تاکہ آپ روزانہ اپنی ٹینشن بھی ریلیز کر لیا کریں اور دوسروں کو بھی سمجھایا کریں تاکہ ان کی ٹینشن بھی ختم ہو سکے۔ ہم نے کہا بہت اچھا، آپ ضرور سکھائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ شٹ دی ڈورز، دروازے بند کر دو۔ ایک آدمی نے جا کر دروازے بند کر دیے۔ لائٹیں بجھا دو، سوئچ آف دی لائٹس، چنانچہ لائٹ بھی بند کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ کلوز دی آئیز، یعنی آنکھیں بند کر لو۔ ہم سب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر کہا گیا کہ بینڈ یور ہیڈس، اپنے سروں کو جھکا لو۔ تو ہم نے سروں کو بھی جھکا لیا۔ پھر وہ کہنے لگے فرگیٹ ایوری تھنگ، فیل ریلیکسڈ، یعنی ہر چیز کو بھول جاؤ، سکون محسوس کرو۔ ہم اسی طرح بیٹھے رہے اور وہ برابر یہی جملے کہتے رہے تھے کہ فرگیٹ ایوری تھنگ، فیل ریلیکسڈ، فرگیٹ ایوری تھنگ، فیل ریلیکس۔ 5-7 منٹ کے بعد ان کے چیئرمین نے کہا کہ ورزش ختم ہو گئی ہے، دی ایکسرسائز از اوور۔ اب لائٹیں آن ہو گئیں اور دروازے کھول دیے گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ اب ہم آپ سے باری باری پوچھیں گے کہ آپ نے اس ایکسرسائز کو کیسے فیل کیا۔ چنانچہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ جمیکا کی ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر کہا میں ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے بعد انڈونیشیا کا ایک لڑکا کھڑا ہو کر کہنے لگا میں اطمینان محسوس کر رہا ہوں، میں اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ اب ہم بھی درمیان میں بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے ہم سے تاثرات پوچھے تو ہم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جو کچھ کروایا ہے وہ تو ادھورا کام ہے، جبکہ ہم تو پورا کام روزانہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ نے ہمیں کہا ہر چیز کو بھول جاؤ، ہر چیز کو بھول جاؤ، ہر چیز کو بھول جاؤ، یہ آدھا کام ہے۔ ہم اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کو بھول جاؤ اور اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ۔ یہ جو سیکنڈ ہاف ہے، دوسرا حصہ، یہ تو آپ نے نہیں کروایا، جبکہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں۔ جب میں نے اس بات سے یہ کہی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو اس وقت انہوں نے انگلش کا ایک فقرہ بولا۔ میں نے وہ فقرہ ہو بہو یاد کر لیا۔ اب میں وہی فقرہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یو لرنٹ اٹ بائی وزڈم 1500 years ago, but we have just learnt it by science. یعنی اس کا مطلب آپ نے اس عمل کو وحی کے ذریعے 1500 سال پہلے سیکھ لیا تھا اور ہم نے اسے ابھی سائنس کے ذریعے سیکھا ہے۔ اس نے یہ بات 27 ملکوں کے لوگوں کے سامنے تسلیم کی۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ لوگ ریسرچ کر کے بالآخر وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ سبحان اللہ، ایک عام بندہ جس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، اگر وہ بھی اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی اس کے فائدے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ بھائیوں اور دوستو، نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور لوگ ان سے زیادہ دنیا کے فائدے ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں سے کہا جائے کہ اے خدا کے بندو، تم جو پریشان پھرتے ہو، تمہاری اس پریشانی کا علاج گولیاں کھانے میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد کرنے میں ہے،
تو وہ اس طرف آتے ہیں، آتے ہی نہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اسے ایک فالتو کام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر اور مراقبہ کہاں سے آ گیا۔ وہ خود تو ساری دنیا کا ذکر کرتے پھرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو یہ انہیں برا لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے اس کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ اگر محبت الہی والی یہ کیفیت کسی کو نہ ملی ہو اور اللہ نے اس کو اس سے محروم رکھا ہو تو پھر ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے اندر ایک فنائیت ہے، اور اسی فنائیت کے ذریعے انسان کے غم دور ہوتے ہیں، جس سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی محبت میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے ذکر کرنے کی بار بار تاکید کی جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کثرت اور باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو ہمیں دین اور دنیا دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اب تو یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ شفاء القلوب، یعنی اللہ کی یاد دلوں کے لیے شفا ہے۔ آپ ذرا لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دل میں اللہ رب العزت کی یاد رکھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھنا۔ ہمارے مشائخ جو ذکر کرواتے ہیں وہ ایک ایسی ہی تسبیح نہیں پھرواتے اور نہ ہی عدد پورے کرواتے ہیں، بلکہ اس سے سالک کا دل بدل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اس نسبت کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ عاجز کسی ایئرپورٹ پر فلائٹ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان سامنے سے گزرا، وہ شراب پی رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو وہ سامنے سے گزر گیا، تھوڑی سی دور جا کر وہ پھر لوٹا اور آ کر مجھے ہیلو ہائے کرنے کے بعد کہنے لگا، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اسے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے تو میں یہ سمجھا کہ اس کو یہ پگڑی اور لباس اچھا لگا ہوگا۔ ہم سے جب باہر ملک میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوٹ لباس ہے۔ ان کافروں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے، کیونکہ کیا پتہ کہ وہ آگے سے کیا بکواس کر دیں۔ اور کیوٹ والا ایسا لفظ ہے کہ جب ہم ان کو جواب میں یہ کہتے ہیں تو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، اے بھائی، آپ تو مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر سامنے واش روم میں چلا گیا۔ اس نے میرے دیکھتے ہی شراب کی بوتل پھینکی اور واش بیسن پر کلی کر کے چہرہ دھویا اور تازہ دم ہو کر دوبارہ میرے پاس والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا میں آپ کو اپنا تعارف کرواؤں؟ میں نے کہا، جی ہاں، ضرور کرائیں۔ اب اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا یہ نام ہے اور میں نے ٹوکیو جاپان کی یونیورسٹی سے MSc کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے اور میں اس وقت فلاں بڑی کمپنی کے اندر مینیجر ہوں۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تو آپ مجھ سے بہتر بن سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں نوجوان ہوں؟
میں نے کہا تو کیا ہوا، نوجوان ہی تو بن سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری پرسنالٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، میرا اسٹیٹس اور پے بھی یعنی تنخواہ بھی جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ مجھے اس ملک میں ہر دن کہیں نہ کہیں سے گناہ کی دعوت ملتی ہے اور میں ان کا مہمان ہوتا ہوں۔ آج ادھر عیاشی کر رہا ہوتا ہوں تو کل ادھر عیاشی کر رہا ہوتا ہوں۔ میرے گاہک نت نئے ہوتے ہیں۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تو مجھے بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی، اگر آپ کے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو آپ کو گناہ سے بچا دینا آسان ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا ہم نے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے بڑوں سے ایک نسخہ سیکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ سکھا دیتا ہوں، پھر اس کی برکت خود دیکھنا۔ وہ کہنے لگا جی بتائیں۔ میں نے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس آدمی کو بیعت کے کلمات پڑھائے اور اس کو مراقبہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس نے کہا اور جانا تھا اور میں نے کہیں اور جانا تھا، البتہ ہم نے ایڈریس ایکسچینج کر لیے۔ اللہ کی شان کہ 3 ماہ کے بعد اس نوجوان نے انگلش میں خط لکھا۔ اس خط کو میں نے پریزرو کر لیا، یعنی محفوظ کر لیا۔ اس نے اس خط میں 2 باتیں لکھی تھیں۔ پہلی بات یہ لکھی تھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی نماز بھی مل جایا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ لکھی کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچا ہوا کیسے ہوں، مجھے خود یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے شہر میں بیان کیا، کچھ لوگ بیعت ہوئے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے آدمی کو کہہ رہا تھا بیعت ہو جاؤ، لیکن وہ بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو مجبور کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو خوشی کا سودا ہوتا ہے، جس کا جی چاہے گا وہ بیعت ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ جس کو وہ مجبور کر رہا تھا وہ ذرا آگے بڑھ کر کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ میں اس علاقے کا سپرنٹینڈنٹ پولیس ہوں اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے آپ سے بیعت کی ہوئی ہے اور اب مجھے بھی مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ چونکہ میں پولیس کے محکمے میں ہوں اس لیے میرا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام جو ہے، اور میرا پہننا اوڑھنا بھی حرام، حتیٰ کہ آپ جو گناہ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے بیعت کرنے سے میری کون سی اصلاح ہوگی؟ میں نے کہا بھلے آپ کی زندگی جیسی بھی ہے، بیعت ہونے کی اپنی برکتیں ہیں۔ آپ نے بدعملیوں کی ظلمت کو دیکھا ہے اور ہم نے اس بیعت کے نور کو دیکھا ہے۔ آپ ذرا آزما لیں کہ کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اچھا جی، بیعت ہو جاتا ہوں۔ عاجز نے اسے بھی بیعت کے کلمات پڑھا دیے اور اس کے دل کی جانب انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگا دی۔ 4-5 ماہ کے بعد پھر اسی شہر میں پروگرام کے سلسلے میں جانا ہوا۔
اللہ کی شان دیکھیے کہ عصر کی نماز کے بعد جب یہ عاجز کھڑا ہوا تھا تو کسی آدمی نے پیچھے سے آ کر جو ہے چھو کر جو ہے ان کی طرف مجھے مبذول کروایا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میری تو کسی سے ایسی فرینکنس یعنی بے تکلفی نہیں ہے کہ کوئی آ کر پیچھے سے مجھے یوں چھو لے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے چھوڑا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے وہ سپرنٹینڈنٹ پولیس نظر آئے۔ ان کی مسنون داڑھی تھی۔ میں نے دیکھ کر کہا، ارے آپ سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں، کیا حال ہے؟ کہنے لگا، حضرت وہ سپرنٹینڈنٹ تو اسی دن مر گیا تھا، بس آپ کا غلام زندہ ہے۔ اس کے بعد اس نے بھرے مجمع میں کہا، حضرت میری لائف اتنی بدل گئی ہے کہ میں تہجد کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں اور اس مسجد میں آ کر جو ہے فجر کی اذان دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اختتام بخاری شریف کی محفل میں شمولیت کے لیے انہوں نے عاجز کو شرکت کا حکم دیا۔ اس عاجز نے حکم کی تعمیل کی۔ جب بیان سے فارغ ہوئے تو حاجی صاحب میرے ایک دوست میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، حضرت میرا ایک فرسٹ کزن ہے اور وہ MNA جو ہے وہ ایک بڑا ہی اچھا انسان ہے۔ اس نے لندن میں تعلیم حاصل کی اور وہ وہیں کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہ اس وقت کروڑوں پتی انسان ہے۔ اس نے یہاں بھی اپنی وہی لائف رکھی ہے جہاں وہ وہاں جیسے گزارا کرتا تھا۔ اس کی اتنی زیادہ جائیداد ہے کہ اس کی زمین اگر پکی اور پورا شہر آباد جو ہے ہو سکتا تھا اتنی بڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے 35 سالوں سے متواتر MNA بن رہا ہے، یعنی ایک گورنمنٹ کا بڑا عہدہ تھا وہ بنا ہوا تھا، اور دوسری گورنمنٹ جب بھی آتی اس میں بھی وہ MNA بن جاتا تھا، یعنی اتنا اثر و رسوخ اس کا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا سال وہاں کے لوگوں کے کام کرتا تھا۔ چونکہ اس کو پیسے کا لالچ نہیں تھا، اس لیے وہ بے لوث ہو کر غریبوں کے کام کیا کرتا تھا اور ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیتا تھا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کو ووٹ دیں گے، بلکہ وہ اپنے حلقے میں اتنا مقبول اور ہر دل عزیز تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو لوگ اس کھمبے کو بھی ووٹ دے کر جو ہے MNA بنا دیں گے، یعنی اتنا یقین تھا۔ وہ اپنے حلقے میں اتنا مقبول اور ہر دل عزیز تھا۔ شہر کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، SHO اور دیگر افسران اس کے ساتھ اچھی دوستی بنا کر رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس نے تو پھر جو ہے اسی عہدے پر آنا ہے۔ اگر ہم اس سے بگاڑیں گے تو یہ ہمیں یہاں سے اکھاڑ کر کسی اور صوبے میں بھجوا دے گا اور ہم خواہ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ سارا دن اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہتا تھا۔ غریب آ رہے ہوتے اور وہ ان کی پریشانیاں دور کرنے میں مدد کر رہا ہوتا تھا۔ کسی کو نوکری دلواتا تھا اور کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہو تو اس کو پیسے دیتا تھا۔ اس طرح وہ سارا دن لوگوں کے کام سنوارتا رہتا تھا۔ اس لحاظ سے لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ لیکن اس کی زندگی کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کا رجحان دین کی طرف اتنا زیادہ نہیں تھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ عید پڑھنے کے لیے بھی مشکل سے ہی جاتا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ دین کے قریب آ جائے۔ میں نے کہا،
بہت اچھا۔ وہ کہنے لگے جی پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اب تو گاڑی میں سامان رکھ دیا گیا ہے اور میں جا رہا ہوں، آپ اتنا کام کرنا کہ ان کے پاس چلے جانا اور جا کر یہ کہنا کہ میرے پیر صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں تو یہ بات بھول ہی گیا تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اگلے سال پھر بخاری شریف کے اختتام کے موقع پر وہاں پہنچے تو حاجی صاحب خوشی خوشی میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت میں نے اپنے کزن کو پچھلے سال آپ کا سلام دیا تھا، کچھ دیر تو وہ سوچتا رہا اور بعد میں کہنے لگا کہ جب آپ کے پیر صاحب آئیں تو میری ملاقات ضرور کروانا، اس لیے میں اب ان کو آپ سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ فقیروں میں سے سب سے برا فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی امیر کے دروازے پر چل کر جائے، اور امیروں میں سے بہترین امیر وہ ہوتا ہے جو کسی فقیر کے دروازے پر چل کر جائے۔ اس لیے اس فرمان کی مصداق اگر میں تمہارے پاس چل کر آؤں گا تو میں جو ہے فقیر بن جاؤں گا، اور اگر آپ ملنے آئیں گے تو آپ امیر بن جائیں گے۔ اب بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد حاجی صاحب ان کے پاس چلے گئے۔ جب انہوں نے ان سے بات کی تو اللہ کی شان دیکھے کہ اس نے اپنی پیجارو گاڑی نکالی، اور جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ جو ہے وہاں کے ذمہ دار تھے، وہاں پہنچ گئے۔ جب وہ آ کر چٹائی پر بیٹھ گئے تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ وہ بندہ تو جو پوری زندگی کبھی مدرسے میں نہیں آیا وہ بھی آ کر چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ سلام کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس عاجز نے دوسرے حضرات کو باہر بھیج کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد انہوں نے حال احوال پوچھے۔ اس کے بعد عاجز نے توبہ کے عنوان پر چند آیات اور احادیث جو اللہ تعالی نے دل میں ڈالی ان کے سامنے بیان کی۔ سننے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حضرت توبہ تو وہ کرے جس کے کچھ گناہ ہوں اور کچھ نیکیاں، اور جس کے گناہ ہی گناہ ہوں، اس نے کبھی نیکی کا نام ہی نہ لیا ہو، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی نماز پڑھی ہوگی۔ میرا دماغ یورپ میں جا کر ایسا خراب ہوا کہ مجھے وہاں پینے پلانے کی عادت پڑ گئی، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ میں مست ہوتا ہوں۔ میں اس عادت کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ کیا میرے جیسا بندہ بھی بدل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ضرور بدل سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی میرے پاس تو نیک اعمال نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے بہت سے نیک اعمال ہیں۔ جب میں نے کہا کہ آپ کے بھی نیک اعمال بہت سے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ میں نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے نا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا مسجد میں بھی نہیں جاتے؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کہ یہ گناہ ہی ہے جو آپ کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ مثلا جب کوئی دکھی آتا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے؟ ضرور کرتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں میں ضرور کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ غریبوں پر رحم کھاتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، جو لوگ مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان کی مدد کرتا ہوں۔ کیا ان کی مشکل دور کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، میں تو ایسے کام بہت زیادہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ سب خیر خواہی کے کام ہیں، نیکی کے کام میں اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال کے ذخیرے میں نیکیاں بھی بہت زیادہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب ان کو بھی تسلی ہو گئی کہ
میں جو سارا دن فلاحی کام کرتا ہوں یہ بھی نیکی کے کام ہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے انہیں سمجھایا کہ دوسروں کے کام آنا تو اللہ رب العزت کے ہاں بڑے اجر والا کام ہے۔ وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ کلمات پڑھا دیتا ہوں، اس کی برکت سے آپ کے پچھلے گناہوں کی فائل بند ہو جائے گی اور ایک نئی فائل شروع ہو جائے گی۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، چنانچہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو بیعت کے کلمات پڑھا دیے اور پھر مراقبہ کروا کر رخصت کر دیا۔ بعد میں حاجی صاحب نے باقی یہ واقعہ سنایا کہ جب یہ صاحب اپنے گھر گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں شراب کی جتنی بوتلیں پڑی ہیں سب توڑ دو۔ اس نے سب بوتلیں توڑ دیں۔ پہلے دور میں شرابی کو شراب سے توبہ کروانا ولایت کبریٰ کے مقام کے بزرگوں کا کام ہوتا تھا، اور اللہ کی رحمت دیکھے کہ اس دور میں ہم جیسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن سکتے ہیں۔ اس کی رحمت کتنی عام ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میری پہلی سوسائٹی کے لوگ اب ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ اب نماز بھی پڑھوں گا اور نیکی کے دوسرے کام بھی کروں گا۔ اس نے کہا میں اور کیا چاہتی ہوں، اگر آپ کی زندگی ایسی ہو جائے تو مجھے سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ بیوی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہوتی جا رہی تھی کہ اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ خیر انہوں نے ابھی ایک آدھ ہی نماز پڑھی ہوگی کہ انہوں نے ٹی وی میں خبریں سنی کہ آج کل حاجیوں کے قافلے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ خبریں سن کر انہوں نے بیوی سے کہا کہ میں درجنوں دفعہ امریکہ، یورپ وغیرہ ہو آیا ہوں، لیکن آج تک مجھے عمرہ یا حج کے لیے جانے کی توفیق نہیں ملی، جبکہ حج کرنا تو مجھ پر فرض ہے۔ اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی حج کروں۔ بیوی نے کہا ضرور کریں۔ چنانچہ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے مذہبی امور کے وزیر کو فون کیا کر کے حج پر جانے کے لیے ان سے کہا۔ انہوں نے جو جناب MNA صاحب آپ کل ہی آ جائیے، ہم آپ کو اسپیشل سیٹ پر بھجوا دیں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ تو مسلسل 35 سالوں سے MNA بن رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ آپ نے جس وقت بھی تشریف لائیں گے ہم اسی وقت آپ کو جو ہے حج کے لیے بھجوا دیں گے۔ وہ ایک سوٹ کیس لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اب ہوا یہ کہ دفتر والے جب حاجیوں کے گروپ تشکیل دیتے ہیں تو ہم میں سے کسی مجبوری کی بنا پر کبھی کبھی کچھ سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، مثلاً کوئی بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے یا فوت ہونے کی وجہ سے وہ سیٹ خالی ہو گئی۔ انہوں نے ان کو ایسی ہی ایک سیٹ پر ایڈجسٹ کر کے گروپ لیڈر بنا کر بھیج دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ انہوں نے حج کے دوران اپنے گروپ کے لوگوں کی خوب خدمت کی۔ وہ کھانا بھی لے کر آتے تھے، دسترخوان بھی بچھاتے تھے، اور دسترخوان پر کھانے جوڑ کر جو ہے لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ آ جائیے کھانا کھا لیجئے، اور لوگ جو ہے ان کی یہ خدمت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اور خیر حج مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ریش والی سنت اپنانے کی بھی توفیق عطا فرما دی، انہوں نے داڑھی بھی چھوڑ لی۔ حج سے واپس آنے کے بعد جب شہر کے علماء کو پتہ چلا کہ اب وہ واپس آ چکے ہیں تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ پہلے تو ہماری ان سے بنتی نہیں تھی، لیکن چونکہ اب یہ نیک بن چکے ہیں اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سب جا کر ان کو مبارکباد پیش کریں ان کو۔ چنانچہ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم 20-25 علماء
عصر کے بعد جا کر ان کو مبارکبادی پیش کریں گے۔ ادھر وہ عصر کی نماز پڑھ کر گھر آئے، سر پر ٹوپی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی جو مدینہ منورہ سے لائے تھے۔ ہم نے گھنٹی بجائی تو انہوں نے آدمی کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ باہر کون ہیں۔ اس نے آ کر بتایا جی شہر کے علماء آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو گیسٹ روم میں جو ہے بٹھائیے۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ علماء کے پاس پہنچے تو سب سے ملے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ شہر کے علماء سے گلے مل رہے تھے۔ ملنے کے بعد انہوں نے ان سے کہنے لگے کہ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آپ کے لیے زمزم اور کھجوریں لاتا ہوں، اور آپ کو میں حج کی باتیں سناتا ہوں۔ علماء نے ان کے چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ وقت بھی اس کی زندگی میں آنا تھا۔ اندر گئے اور بیوی سے کہا کہ شہر کے علماء آئے ہیں، آپ ان کے لیے زمزم اور کھجوریں دیں اور میں اپنی تسبیح پوری کر لوں۔ وہ زمزم اور کھجوریں لینے کے لیے اندر گئی اور وہ اپنی تسبیح پوری کرنے لگے۔ جب وہ اندر سے زمزم اور کھجوریں لے کر واپس ان کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں موت آئی تو حج کر کے آئے تھے، چہرے پر سنت کا نور تھا، سر پر ٹوپی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، نماز پڑھ کر باوضو بیٹھے ہوئے تھے، دل میں علماء کرام کو ہدیہ دینے کی نیت تھی۔ یہ کیا چیز تھی کہ یہ نسبت کی برکت تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ والے کیا کرتے رہتے ہیں، ان بیچاروں کو اصل میں حقیقت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عام دستور ہے کہ لوگوں کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر کرنے والوں پر جو ہے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو سچی پکی محبت اللہ کے ساتھ رکھنا، اخلاص ہمارے دل کے اندر پروردگار عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سچا صحیح سکون اور سکون کی تلاش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس موضوع کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔